اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا درس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سے متعلق ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزت و مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کی زندگی پر کیا اثرات چھوڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے، آپ کا قبیلہ کون سا تھا، آپ کی ولادت کب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا۔ اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کا نام تاریخ کی کتابوں میں جو ہمیں ملتا ہے، مورخین نے لکھا کہ اسلام سے قبل بھی آپ کا نام عبداللہ تھا، اور ابو بکر صدیق کو ابو بکر کہا کیوں جاتا ہے، ہمیں سے بعض لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ آپ کے 2 القابات جو بڑے مشہور و معروف ہیں، ایک صدیق کا اور دوسرا عتیق کا، یہ وہ القابات تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ کے قبیلے کی بات کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو تمیم تھا، جو قریش کی ایک شاخ ہے، اور اگر ہم سلسلہ نسب کی بات کریں تو روایات کے مطابق، تاریخ کے مطابق 7ویں پشت میں جا کر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اب اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ایک مسلمان کو صحابہ کرام کے احترام میں اپنی پوری کوشش بجا لانی چاہیے، اور اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ایک جماعت ہے، کم و بیش 1,24,000، ان انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر جو ایک ہمارے لیے احترام کے لائق ہیں، وہ حضور کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اصحاب کی اگر ہم بات کریں تو 1,24,000 کم و بیش اصحاب، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان صحابہ کرام سے متعلق کتنا خوبصورت ہے، الصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جس نے بھی کسی ایک کی اقتداء کی اس نے ہدایت پائی۔ اب اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو یقین یہ ہے، ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام کا احترام ہر شخص پر لازم ہے۔ ایک خوبصورت سی سٹیٹمنٹ میں یہاں پر رکھوں کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یا تک تمام صحابہ کرام کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم سوچیں اور ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ہو اور اس کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ حضور کے روضے پر تشریف لے جائے، حضور کی مرکز نور کی وہ زیارت کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے بڑھ کر بخت آور شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور بعض علماء تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور اپنے ایک ایمان کا ایک درجہ مطلب دیکھنے کو اگر ہم سمجھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں کا کیا ایمان ہوگا، ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے جاگتے ہوئے چہرہ ودھا کی زیارت کی۔ صحابی تو کہا ہی اس کو جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں ہو، اور جس کے سامنے ودھا کا چہرہ ہو، واللیل کی زلفیں ہو، علم نشرح کا سینہ ہو، اور جب وہ حضور کے چہرے کو دیکھیں، وہ ان کے بخت پر ان کی خوش قسمتی کا عالم کیا ہوگا۔ اور ویسے بھی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک قابل استاد جو ہوتا ہے وہ بہت ساری خوبیوں کا مالک ہوتا ہے۔ حضور ایک
آپ کا ایک لقب معلم اعظم ہے، آپ کا ایک وصف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، کائنات کے معلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اوصاف ہیں۔ تو ایک کامل استاد جو جامع اوصاف ہو، وہ اپنے شاگردوں کے اندر جس خوبی کو دیکھتا ہے اس خوبی میں اس کو قابلیت کی سند عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی استاد دیکھے کہ میرا یہ فلاں شاگرد فقیہ بہت اچھا ہے، اس کو فقاہت بڑی اچھی آتی ہے، تو وہ اس کو فقاہت میں عبور دیتا ہے۔ اگر وہ دیکھے کوئی اسٹوڈنٹ میرا، کوئی طالب علم وہ مقرر بڑا اچھا ہے، تو وہ اس کی اس سکل کو امپروو کرتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے۔ تو قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، اور حضور نے اپنے ہر ایک صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی وصف دیکھ کر اس کو اتنا پرومیننٹ کیا کہ اس صحابی کی پہچان وہ اس کا وصف بن گئی۔ اگر ہم صدیق اکبر کی بات کریں تو آپ کا نام ابو بکر کیوں ہے؟ ابو بکر کہتے کس کو ہیں؟ آپ اسم با مسمہ ہیں۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں پہل کرنے والا۔ تو روایات کے اندر بخاری اور ترمذی کی اور صحاح ستہ کی جو روایت ہے اس کے مطابق کہ سب سے پہلے اول الناس، لوگوں کے اندر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک پوری فہرست ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، ایک فہرست، پورا ایک گروپ ہے کہ جنہوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارے، بسر کیے۔ اب اس کے بعد میں عرض کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کا آغاز ہوا، آپ جانتے ہیں کہ چیدہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت روایات میں آتا ہے کہ 48 لوگ تھے، اور ایک روایت کے مطابق 38 لوگ تھے، 38 گروپ تھا ایک پیپل کا، لوگوں کا، کمپینینز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو آپ نے ایک ریکویسٹ کی حضور سے کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ میں جا کر اناؤنسمنٹ کروں سب کے سامنے۔ تو حضور نے روکا اس بات پر، لیکن آپ نے اصرار کیا۔ آپ ان کے اصرار کی وجہ پوچھیں، وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر ایمان کا جو ایک سمندر تھا وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ جذبہ ایمانی لے کر جب ابو بکر صدیق اور اصحاب کی جماعت کعبۃ اللہ میں پہنچتی ہے تو آپ مخالفین میں دیکھیں عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ابو سفیان تھے، اور دیگر صحابہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے مد مقابل وہ کفار کا ایک پورا گروپ۔ تو جب آپ نے جا کر وہاں پر اناؤنسمنٹ کی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا، منہ پر تماچے رسید کیے، اور جناب کوئی پیروں سے مار رہا ہے، کوئی منہ پر تھپیڑے دے رہا ہے، کوئی جناب لہو لہان کر رہا ہے، کوئی ناک کو اذیت پہنچا رہا ہے، کوئی دان توڑ رہا ہے۔ تو اسی اسنا میں آپ بے ہوش ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو اٹھایا اور لے آئے، اور لا کر جب بستر پر لٹایا تو کافی دیر تک ہوش نہ آیا، اور جب ہوش آیا تو سارے قبیلے والے موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو ہوش آ گیا، لیکن ابو بکر کا مزاج یہ تھا کہ ان کی زبان پر پہلا جملہ یہ تھا کہ مجھے میرے رسول کے بارے میں بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر اگر ہم سوچیں، ایمان کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہمیں ایمان جو ملا ہے وہ بڑی آسانی سے میسر آ گیا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں تو جس طرح انہوں نے تگ و دو، کوششیں اور مصائب اور پریشانیاں اور تنگ دستی کی کیفیت گزاری ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نیاب ہیں، گوہر نیاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ نے وقت گزارا، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے والہانہ محبت تھی، اور محبت کا انداز اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے آپس میں کسی بات پر کچھ بحث ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل کا نازک آبگینہ ٹوٹ گیا۔ آپ حرم نبی میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی اور عرض کی حضور عمر فاروق نے مجھے یوں کہا ہے۔ تو اسی اسنا میں عمر فاروق کو بھی پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق حضور کے در ناز پر تشریف فرمائے، تو آپ بھی خرامہ وہاں پر پہنچ گئے اور دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کو دیکھ کر رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم جانتے ہو کہ ابو بکر کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کی کیفیت یہ تھی کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے حضور کی دہلیز پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ
اے عمر یاد رکھو کہ جب مکہ کے لوگوں نے میری تکذیب کی تھی، ابو بکر تھا جس نے مردوں میں سے میری تائید کی تھی، وہ ابو بکر تھا جس نے میری تائید کی تھی، اور یہی وہ ابو بکر ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا مال بھی خرچ کیا، اور یہی وہ ابو بکر ہے کہ جس نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ پھر وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جب ہجرت کا وقت قریب آیا تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اور ہر صحابی کی ایک اپنی خوشبو ہے، ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، کہ ہجرت کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی، میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ میرے قتل کے در پہ ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اب حضور کا یہاں پر عمل دیکھیے، لوگ مارنا چاہتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کی حفاظت پر ایک شخص کو معمور کر کے جاتے ہیں۔ اے علی، یہ امانتیں لے لو، یہ ان کفار کی ہے، صبح جب سورج نکلے یہ امانتیں ان کو واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ اب رسول کا بستر ہے اور حضرت علی ان کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، رسول کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ بستر پر رسول آرام کر رہے ہیں۔ صبح جب ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ رسول تو تشریف لے گئے ہیں اور حضرت علی وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہاں پر رک کر میں توکل الی اللہ اور رسول سے وابستگی کی ایک کیفیت سنیے گا۔ علی سے بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ علی بتائیے گا کہ کوئی ایسی رات بھی گزری ہے کہ جس میں آپ کو یقین ہو کہ اگلے دن آپ ضرور اٹھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے وہ رات نہیں بھولتی کہ جب حضور نے مجھے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ علی یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا، تو میں نے یہ سوچ لیا تھا اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو میں سوؤں گا بھی اور صبح کو اٹھوں گا بھی۔ مجھے اس زبان اقدس پر یقین ہے۔ اب ایک طرف حضرت علی کی قربانی کہ جان جوکھوں میں ڈال کر مصطفیٰ کے لیے وہ امانتوں پر مامور ہیں، اور ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں کہ جو روایات میں آتا ہے کہ 11 میل کا فاصلہ اس غار کا تھا، آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کیا اور وہاں پر لے گئے، اور پھر وہاں پر قرآن مجید کا ایک انداز بڑا خوبصورت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہاں پر غار کی صفائی کی وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے، تو ایک سوراخ وہ خالی رہ گیا تھا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استراحت فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے زانوؤں پر آپ نے سر رکھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ اس سوراخ سے، اس بل سے ایک سانپ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس لیا۔ اب یہاں پر رک کر میں کہوں کہ ان کی آہو بکانا وہاں پر شروع ہوئی، انہوں نے برداشت کیا، آنسو نکلتے آنکھوں سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو میں تفصیلی واقعے میں نہیں جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اب یہاں پر رک کر میں کہوں کہ اس ذات کا مقام کیا ہوگا کہ جس کو رسول اپنا لعاب دہن عطا کرے۔ ادھر لعاب دہن جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر لگایا، زخم ٹھیک ہوا، اور ادھر حضرت علی کو دیکھیں کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو آنکھیں نہیں کھولتے، تو ماں کہتی کہ بچہ جو ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، تو حضور کعبۃ اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زبان اقدس علی کے منہ میں ڈالتے ہیں تو علی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ تو حضور کی عطاؤں کا رنگ ہی نرالا ہے، اس میں تعصب، اس میں تنگ نظری، اس میں شکاوت قلبی وہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اب یہاں پر رک کر میں کہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام کی خاطر، روایت میں آتا ہے کہ اوائل دور کے اندر 40,000 دینار، اگر ہم آج کے دور میں اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ کروڑوں کی اماؤنٹ بنتی ہے، آپ نے وہ قربان کیے۔ وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جب جنگ کی کیفیت تھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ جتنا بھی جو کچھ بھی دے سکتے ہو وہ دے دو۔ حضرت عمر فاروق جاتے ہیں اور گھر کا سامان جب اکٹھا کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج میں نے ابو بکر پر سبقت لے جانی ہے، اور گھر کا آدھا مال وہ اکٹھا کرتے ہیں اور حضور کی دہلیز اقدس پر بلا کر پیش کرتے ہیں۔ تو دور سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق چادر لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں اور گھر کا سارا سامان اٹھا کر وہ لے آئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو شاعر نے اس کیفیت کو اس انداز میں بیان کیا تھا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، کہ یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ کا رسول اور اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرے لیے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اور آپ ان کے اس قول کے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی زندگی کے اندر بھی کہ کس طرح سے انہوں نے اس کیفیت کو ذرا آنکھوں کے سامنے لائیں کہ حضور کے لیے کس طرح سے سب کچھ قربان کیا۔ اور آپ کا اعزاز ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی ایک دختر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ام المومنین ہیں، رسول کی زوجہ ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کا ایک تعلق، ایک رشتہ داری
جو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی وہ انہی کا خاصہ تھا۔ اس کے بعد میں آخری باتوں میں سے ایک بات عرض کروں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو خدمات سر انجام دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ 2.5 سال یا 2.25 سال کا وہ دورانیہ تھا، تو اس دور میں بڑے چیلنجز تھے مسلمانوں کو، تو کہ وہ لوگ جو ابھی نیو کنورٹڈ ہوئے تھے اسلام میں، انہوں نے حضور کے بعد کہا کہ اب یہ دین ختم ہو جائے گا، انہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا اور وہ مرتد ہو گئے۔ اور اس وقت کچھ ایسے مسلمان بھی جو پرانے تھے انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ میں آپ شمار ہو گئے وہ لوگ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ تو اس وقت ایک بات یاد آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی سروسز کو دیکھا، خدمات کو دیکھا کہ آپ کو خلافت کے تخت پر متمکن ہونے کے بعد جو ایک کیفیت ہے مزاج کی وہ بدل گئی ہے، سختی آ گئی ہے، تو آپ نے عرض کی خلیفۃ المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی طبیعت میں تو سختی تھی نہیں، آپ ذرا دھیمے مزاج سے کام لیں۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ تم وہی عمر ہو جو اسلام سے پہلے سختی کیا کرتے تھے، اور حضور کے سامنے تم تلوار نکالے کرتے تھے کہ جو بات بھی حضور کے خلاف کرے گا میں عمر اس کی گردن قلم کر دوں گا، تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ میں خلافت کے تخت پر متمکن ہو کر حضور کے دین کے ساتھ کمی بیشی کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے دین پر سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ اور جس طرح سے آپ نے دین کا دفاع کیا، خدمات انجام دی، اور ڈیفرنٹ ایکسپیڈیشنز جو اس وقت ہوئیں اس میں آپ نے اس کو لیڈ کیا، اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد کیا وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں 3 احادیث اس سے متعلق وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے فرمایا کہ ان کا ایک لقب عتیق ہے اور ایک صدیق ہے۔ عتیق کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق شریک تھے، حاضر خدمت تھے، تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ انت عتیق اللہ من النار، اے ابوبکر اللہ نے تجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما دی ہے، تم جہنم سے آزاد ہو۔ اور پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مقدسہ حضور نے فرمایا تھا کہ اما انک یا ابی بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی، ابو بکر میری امت میں سے وہ شخص ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آخری ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام یہ ہے، ان کا اسلام پر، مسلمانوں پر احسان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا اور ابو بکر سے محبت کرنا یہ میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔